فذكر بالقرآن من يخاف وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ یہ قرآن مجید میں سیرت النبی کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ساتھ ساتھ جوڑتے چلے جائیں۔ ایک تو تعلق دیکھ لیں غزوات کے اعتبار سے کہ سب سے پہلا غزوہ بدر ہے، بڑا غزوہ، اس کا ذکر سورۃ الانفال میں ہے، اس پر تبصرہ۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی جنگ ہے وہ غزوہ احد ہے، اس پر تبصرہ سورۃ آل عمران میں ہے۔ پھر صلح حدیبیہ، اس کا تذکرہ سورہ فتح میں ہے، اور غزوہ تبوک اس کا تذکرہ آپ کو سورہ توبہ میں ملے گا۔ غزوہ خندق جس کا دوسرا نام سورۃ الاحزاب ہے، اس پر تبصرہ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ یہ میں نوٹ کرتے چلے جائیے تو بڑا مفید ثابت ہوگا۔ قرآن مجید اور سیرت النبی جو ہے یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اب یہ غزوہ احد کا تبصرہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ یاد کرو جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم صبح گھر سے نکلے مومنوں کو جنگی مورچوں پر بٹھاتے ہوئے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا تھا اور ہر بات سے باخبر تھا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب دو گروہوں نے تم میں سے قصد کیا بزدلی کا، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کیا کریں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا جب تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کے شکر گزار بن سکو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، یاد کرو جب اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے، أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اتارے جائیں؟ بلا، یس انڈیڈ، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے، وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، ہاں کیوں نہیں، اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے اور آ پڑے تمہارا دشمن تم پر اچانک، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے کہ جو نشان زدہ ہوں گے، جیسے برینڈڈ ہارسز ہوتے ہیں، نشان زدہ گھوڑے ہوتے ہیں، اسی طرح برینڈڈ فرشتے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہوں۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور نہیں ہے فتح و نصرت مگر اللہ کی طرف سے جو غالب آل مائٹی حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، یہ مدد اس لیے تھی تاکہ کاٹ دے اللہ ایک حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یا ذلیل کر دے انہیں، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، جس کے نتیجے میں وہ ناکام و نامراد لوٹیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، نہیں ہے تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اختیار ذرا بھی، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ چاہے تو توبہ قبول کر لے ان کی اور چاہے تو انہیں عذاب دے۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، یقیناً وہ ظالم تو ہیں ہی، یعنی حقدار تو وہ سزا کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان کی توبہ قبول کر سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے گا بخشے گا، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے گا اسے سزا دے گا۔
واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو دگنا چگنا یعنی سود مرکب نہ کھاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمپل سود جائز ہے، وہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور لبکو اللہ تعالیٰ کی بخشش، تمہارے اپنے رب کی جانب سے بخشش، اور ایک ایسی جنت کے حصول کے لیے کہ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ اللہ سے ڈرنے والے جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور ان لوگوں کو جو اگر کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم ڈال بیٹھیں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا اور بخشتا ہے بھی کون۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے مجھ پر کوئی زیادتی کی اور پھر آپ نے معافی مانگ لی، تو میں کہوں گا جی ٹھیک ہے معاف کیا، لیکن میرا دل کیا کہے گا کہ اللہ کرے کوئی آپ کے ساتھ وہی کرے تو آپ کو محسوس ہو کہ تم نے میرے ساتھ کیا زیادتی کی۔ یہ کیا معاف کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جب معاف کرتا ہے تو اس کی معافی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ آپ نے مجھ پر کوئی زیادتی کی تو مجھے تکلیف پہنچی نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جتنی مرضی ہم نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ ہم ایک دوسرے پر کچھ کریں گے تو زخم بھی لگائیں گے، تکلیف بھی پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے نہ ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ کوئی زخم لگاتے ہیں، نہ اس کو کچھ بگاڑتے ہیں۔ تو جو ہی ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کرتا ہے اس شان سے کہ جو ہم سورہ فرقان میں جا کر پڑھیں گے، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخشتا ہے بھی کون؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ توبہ کی شرط لازم کیا ہے؟ کہ ایک دفعہ انسان بالفعل برائی کو چھوڑے، پھر دوبارہ غلطی فوراً ہو جائے، اس کی معافی ہے، پھر معافی مانگ لے۔ لیکن معافی مانگتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے دل میں یہی ہونا چاہیے کہ صبح پھر کروں گا۔ تو یہ اس پر ہے کہ ولم یسروا علی ما فعلوا، یہ دو الفاظ ہیں عربی کے، ایک ہے سین کے ساتھ اصرار، یہ ہے کوئی راز کی بات بتانا، اور ایک ہے صاد کے ساتھ اصرار، یہ ہے برائی پر اڑے رہنا اور اس کو بار بار ریپیٹ کرنا۔ ولم یسروا، اور وہ نہیں اصرار کرتے، نہیں اڑتے، علی ما فعلوا، اپنی غلط حرکتوں پر، وہم یعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا صلہ ان کے رب کی جانب سے بخشش کی صورت میں ہوگا، وجنات تجری من تحتہا الانہار، اور ایسے باغات کی شکل میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، ونعم اجر العاملین، اور کیا خوب اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً گزر چکے ہیں تم سے پہلے کئی دور، فسیروا فی الارض، تو پھر
ذرا گھومو پھرو زمین میں، فانظروا اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ واضح تنبیہ ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے. ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ دل شکستہ ہو اور نہ غم کھاؤ. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہے تو تم ہی غالب ہوگے. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں احد میں زخم لگا ہے تو یقیناً لگ چکا ہے ان لوگوں کو بھی زخم ایسا ہی بدر میں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ کامیابی اور ناکامی کے دور ہیں جو ہم گردش کرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کہ کون ہے وہ جو ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تم میں سے شہید لے، یعنی کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جان دے دیں اور وہ شہداء قرار پائیں. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے پیار نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ چھانٹ لے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور زور توڑ دے کافروں کا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے یوں ہی؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی تک دیکھا ہی نہیں اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ نے ابھی معلوم ہی نہیں کیے کہ تم میں سے ثابت قدم کون ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم بڑی موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہیں تمہاری موت سے ملاقات ہوئی ہو. فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، موت تمہارے سامنے ہے اب اور تم اسے اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہو. یہ ہوتی ہے موت، یعنی شہادت کی موت کی زبانی تمنا کرنا یہ تو بہت آسان کام ہے جب تک پتہ نہ ہو کہ شہادت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب آنکھوں سے انسان اپنے بھائیوں کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ موت کیا ہوتی ہے، اور پھر مزہ آتا ہے شہادت کی تمنا کرنے کا. وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول. یہ کیا تھا کہ غزوہ احد کو ذرا اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میدان احد میں پہنچے اور آپ نے احد کے بڑے پہاڑ کو اپنی پشت پر کر لیا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو سکے. لیکن اس کے بعد ایک پہاڑی تھی اور درمیان میں ایک درہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا طور پر محسوس کیا کہ یہ خطرے کی جگہ ہے تو آپ نے اس پہاڑی پر 50 تیر انداز کھڑے کر دیا اور ان پر ایک امیر مقرر کر دیا. جنگ شروع ہوئی، پہلے ہی حلے میں مسلمانوں نے کافروں کو بچھاڑ لیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا. جنگ ختم ہو گئی. اب اوپر جو 50 تیر انداز تھے انہوں نے اپنے کمانڈر سے کہا کہ چلے ہم بھی چلیں. انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے تو منع کیا تھا تمہیں. انہوں نے کہا تھا کہ تم یہاں سے نہ ہلنا، خواہ تم دیکھو کہ ہم سارے شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے اور جنگ ہی ختم ہو گئی ہے، تو ہمارے یہاں کھڑے ہونے کا تک نہیں ہے، تو ہم درمیان میں چودھری بن رہے ہو. یعنی یہ ٹپیکل ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کہ جو اس کا بڑا کمانڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے سارے ساتھیوں کی، سارے فوجیوں کی، اور اس کا حکم مانا جاتا ہے. لیکن جو چھوٹے کمانڈرز ہوتے ہیں ان کو اہمیت نہیں دی جاتی، حالانکہ اصل کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر اہمیت جو ہے وہ امیڈیٹ باس کے حکم ماننے کی ہوتی ہے. تو جو امیڈیٹ باس تھے امیر، ان کا انہوں نے حکم نہیں مانا. 35 افراد نیچے اتر گئے. خالد بن ولید جب کافروں کی طرف سے ایک گھڑ سوار دستے کی قیادت کرتے ہوئے وہ پہاڑی کے پیچھے کھڑے تھے اسی موقع کے انتظار میں کہ ہم پیچھے سے حملہ کریں گے،
اور پھر ان کی مہارت کا اندازہ لگائیے کہ وہ اپنا فوجی گھڑ سوار دستہ لے کر آئے اور نیچے سے گھڑ سواری کرتے ہوئے انہیں تیر چلائے اور ان 15 میں سے 14 کو شہید کر دیا. اور مسلمان جو بے خبر مال غنیمت جمع کر رہے تھے پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا. ایسی بھگدڑ مچی کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل نوجوان صحابی جو مدینہ منورہ میں انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنے والے تھے، حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے. یہاں تک کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ بے ہوش ہوئے، آپ گرے اور خبر مشہور ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے. تو بہت سے صحابہ دل چھوڑ بیٹھے کہ جب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو پھر ہم اب کیا کریں لڑکے. اب اس پر یہ ہے کہ وما محمد الا رسول، رسول تو تمہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے تھے، اللہ کا پیغام لانے والے تھے، لیکن اصل عبادت تو اللہ کی ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، محمد سے پہلے بھی رسول ہو گزرے اور وہ سارے اس دنیا سے گئے سوائے حضرت عیسیٰ کے، اور وہ بھی آئیں گے اور جائیں گے. افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا بھلا اگر محمد فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقلب علی عَقِبَیہِ، اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے اسلام سے فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو لازماً اجر سے نوازے گا. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کتابًا مُؤَجَّلًا، اور نہیں ہے اختیار کسی جان کو کہ وہ مرے بغیر اللہ کے حکم کے. جو لکھا ہوا ہے یعنی موت کا وقت معین ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی بھی چاہے اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے دے دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، البتہ جو آخرت میں اجر چاہے گا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، اس کو بھی ہم آخرت میں اجر دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ضرور صلہ دیں گے شکر گزار بندوں کو. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ہو گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کی، ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سو وہ نہ تو پس ہمت ہوئے ان مصیبتوں کی وجہ سے جو انہیں پہنچی اللہ کے راستے میں. وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ انہوں نے دشمن کے سامنے کمزوری دکھائی اور نہ وہ بے دست و پا ہو کر بیٹھ رہے. واللہ یحب الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ استقامت کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا، اور ایسے مواقع پر ان کی اس کے سوا اور کوئی دعا نہیں تھی. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے. واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کاموں میں ہماری بے اعتدالیوں سے درگزر فرما. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ نے دنیا میں بھی ان کو بہترین صلہ عطا فرمایا اور آخرت میں بھی. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے. فتنقلبوا خاسرین، اور تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. بل اللہ مولاکم، اصل میں اللہ تعالیٰ ہی تمہارا دوست ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد فرمانے والا ہے.